کیا کیا جائے جب راہبر راہزن میں تبدیل ہو جائیں؟ کیا کیا جائے جب نگہبان شیطان کا روپ دھار لیں، جب سیاست کے فصلی بٹیرے لٹیرے بن جائیں، جب چوکیدار خود کو ٹھیکیدار تصور کرنے لگے، جب مددگار ہمارے ہی شکار پر آمادہ ہو جائیں، جب دوست ہمارا گوشت نوچنے لگیں، جب رکھوالی پر مامور لوگ دلالی کرنے لگیں، جب نگران بے ایمان ہو جائیں اور جب محافظوں کا اللہ ہی حافظ ہو۔ ایسے میں وہی ہوا کرتا ہے جو اس پاک سرزمین پر ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ اسی سلوک کے مستحق ہوتے ہیں جو قدرت ہمارے ساتھ کر رہی ہے، اور ایسی قومیں اسی کرب سے گزرتی ہیں جس سے میں اور آپ ہم سب گزر رہے ہیں۔ حکمرانوں کے ایوانوں اور گریبانوں تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ افسروں کے دفتروں کا گھیراؤ کرنے سے قبل ہمیں اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہوگا، اور آسمان کی دھول صاف کرنے کا سوچنے سے پہلے ہمیں اپنے ارد گرد کی زمین کو صاف کرنا ہوگا۔ اور سریام کی ٹیم روز اول سے ہی اسی تگ و دو میں مصروف ہے۔ اس سفر کے ہر موڑ پر ہمیں ایسی واردات، ایسے حالات اور ایسے انکشافات کا سامنا کرنا پڑا ہے جن کے تصور سے ہی رگوں میں خون جمنے لگتا ہے۔ اور آج کے پروگرام میں کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، بلکہ شاید ان سب سے کچھ زیادہ ہولناک۔ آج کے سریام میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایس ایچ اوز جو اپنے علاقے میں آپ کی اور میری جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، کس طرح سے اپنے علاقے میں عزتوں اور آبروؤں کے سودے کرواتے ہیں۔ وہ پولیس افسران جو اپنے علاقے میں جرائم کو روکنے کی تنخواہ پاتے ہیں، وہ کیسے اپنے ہی علاقوں میں بدکاری کے اڈے اور جوئے کے مراکز کھلواتے ہیں۔ وہ نام نہاد محافظ جنہیں ہم نے نشے کی زہریلی موت کے خاتمے پر مامور کیا ہے، وہ خود شراب کا کاروبار چلواتے ہیں۔ اور اب ذرا سنبھل کر سنیے گا، وہ ایس ایچ اوز جو اپنی وردی اور اختیارات کے زوم میں ہر غریب اور مظلوم سائل کا جینا حرام کر دیتے ہیں، وہ خود اپنے علاقوں میں اپنی نگرانی میں ڈکیتیاں کروانے میں ملوث ہیں۔ اور یہ محض الزامات نہیں، سریام کی ٹیم نے نہ آج سے پہلے ثبوت کے بغیر کوئی بات کی ہے اور نہ ہی آج کرے گی۔ ہم اپنے کہے گئے ایک ناقابل یقین لفظ کو ثابت کریں گے کہ کس طرح سے کراچی شہر کے 3 تھانوں اور ایس ایچ او سے سریام کے نمائندوں نے براہ راست ہر اس جرم کی ڈیل کی جسے روکنے کے لیے یہ لوگ تعینات ہیں۔ کیسے ایڈوانس رقم کی وصولی اور منتھلی طے کرنے کے بعد ان بے ضمیر پولیس افسران نے صرف اپنے علاقے میں جسم فروشی کے اڈے اور جوئے خانے کھولنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اغوا شدہ اور خریدی گئی لڑکیوں کو محفوظ قید خانوں میں رکھنے کا بھی وعدہ کیا۔ حد تو یہ ہے کہ جوئے کے اڈے اور بدکاری کے مرکز کھلوانے کے لیے اپنے علاقے میں مناسب جگہ بھی انہی ایس ایچ اوز نے خود دلوائی۔ شراب کا کاروبار سریام چلانے کی اجازت دینے کے لیے رقم کے ساتھ ساتھ ان افسروں نے شراب کی بوتلیں بھی وصول کی، اور جب مکمل اعتماد حاصل ہو گیا تو ہمارے نمائندوں نے ان ایس ایچ اوز اور دیگر پولیس افسران سے ان کے علاقوں میں ڈکیتیاں کرنے کی بات کی، اور ان بدبختوں کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بس انہیں لوٹی گئی رقم سے اپنا حصہ چاہیے تھا، اور اس کے بدلے میں یہ ڈاکوؤں کو پولیس کی موبائلز اور پولیس اہلکاروں کے ذریعے تحفظ فراہم کرنے پر بھی راضی تھے۔ ایک ایسا شہر جہاں روزانہ کئی لاشیں گرتی ہیں، جہاں پولیس کے افسران پولیس کی کمی کا رونا روتے نہیں تھکتے، وہاں کے پولیس افسران ہمیں جوئے خانوں، شراب کے مراکز اور فحاشی کے اڈوں کی حفاظت کے لیے پولیس اہلکار دینے پر رضامند تھے۔ اور اس سب کے باوجود ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ ایسے راشی، بدکار اور کرپٹ پولیس والوں کی عزت کی جائے، ان سے تہذیب سے بات کی جائے اور ان پر چلایا نہ جائے۔ ایسے ہر پروگرام کے بعد پولیس کے سپاہیوں سے لے کر پولیس کے اعلیٰ ترین افسران تک ہمیں نجی محفلوں میں گالیاں دیتے ہیں، منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کا صحافی کبھی تو ہماری داڑھ کے نیچے آئے گا۔ لیکن یہ غصہ اور گالم گلوچ صرف وہ پولیس افسران کرتے ہیں جن کا دامن خود داغدار ہے، جو خود رشوتیں لیتے اور اپنا ضمیر بیچتے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ کل سریام کا آہنی ہاتھ ان کے گریبانوں تک نہ پہنچ جائے۔ لیکن اسی محکمے میں ایسے دیانتدار اور فرض شناس افسران بھی موجود ہیں جنہوں نے معاشرے کی اس گندگی میں رہتے ہوئے بھی اپنا دامن پاک اور صاف رکھا ہے۔ یہ پاک باز افسران اور اہلکار ہمیشہ سے سریام کی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں، اور ہم بھی ان کی دیانت اور ایمانداری کو سلام پیش کرتے ہیں۔
اور ہمیں بالواسطہ دھمکیاں دینے اور ہم سے شدید نفرت کرنے والے افسران اور اہلکاروں سے دست بستہ عرض ہے کہ آپ کے بچوں اور آپ کی نسلوں نے اسی ملک میں پروان چڑھنا ہے. اسی مٹی نے آپ کو اس اختیار، اس وردی اور اس عزت سے نوازا ہے. کل اگر ایسا ہی کوئی ایس ایچ او کسی ڈکیت سے ڈیل کر کے واردات کروائے اور خدا نہ خواستہ لٹنے اور مزاحمت کرنے پر قتل کر دیا جانے والا آپ کا اپنا بیٹا، آپ کا اپنا بھائی یا باپ ہو تو آپ پر کیا گزرے گی؟ کل اگر کسی ایسے ہی ایس ایچ او کی نگرانی میں چلنے والے فحاشی کے اڈے پر اغوا کر کے لائی جانے والی لڑکی آپ کی اپنی بہن یا بیٹی ہو تو کیا آپ کبھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ سکیں گے؟ اور اگر آپ کو یہ باتیں اب بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ اس وقت کا انتظار کیجئے. رہی ہماری بات تو ہمارا سینہ آپ کی گولیوں کے لیے حاضر ہے، کیونکہ جو پولیس افسر اپنے علاقے میں جسم فروشوں سے لے کر ڈکیتوں اور ڈکیتوں سے لے کر قاتلوں اور ٹارگٹ کلرز تک سب کا سرپرست ہو، اسے یوں بے نقاب کرنا اور پھر اس کے سامنے جا کر اس سے سوال کرنے کی جرت اور گستاخی کرنا سیدھا سیدھا سزائے موت کے مترادف ہے. لیکن ہم اس کے باوجود باز نہیں آئیں گے. تو آئیے کراچی کے تھانہ جیکسن، تھانہ گلستان جوہر اور تھانہ درخشاں کے پولیس افسران کے گھناؤنے چہرے سے نقاب الٹنا شروع کرتے ہیں. سریام کے نمائندوں نے سب سے پہلے اپنے ایک فرضی سورس کی بنیاد پر تھانہ گلستان جوہر کے اے ایس آئی بشیر سے ملاقات کی، جو ایس ایچ او کا رائٹ ہینڈ اور فرنٹ مین تصور کیا جاتا تھا. اے ایس آئی کو بتایا گیا کہ ہم تھانہ گلستان جوہر کی حدود میں جوئے، شراب اور فحاشی کا اڈا کھولنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں پولیس کی مدد اور سرپرستی کی ضرورت ہے. یہ صاحب تو جیسے تیار کھڑے تھے، جھٹ سے بولے میں آپ سے ایس ایچ او صاحب کی ملاقات کرواتا ہوں، آپ پیسوں کے معاملات ان سے خود طے کریں. اور پھر اگلے ہی روز سریام کی ٹیم کے نمائندوں کی ملاقات تھانہ گلستان جوہر کے ایس ایچ او زاہد سے کروا دی گئی. جوئے کا میں ماسٹر ہوں، بس تم کھل کے بتاؤ میں جوئے کا ماسٹر ہوں. آپ فلیٹ میں کیا کرتے ہو؟ پیتے ہو، کھاتے ہو، جوا کھیلتے ہو، آپ کو پولیس پروٹیکشن ہے. سر میں شور نہیں کروں گا، شکر کریں ابھی آرام سے. آپ شور نہیں کریں، آپ کیا تمیز کیا بات کریں گے؟ یونیفارم کا اپنی جگہ ورنہ کیا کریں گے؟ کیا کرو گے میرے؟ یہ یونیفارم کے حقدار ہیں، آپ نے آیا ہے، آپ اس یونیفارم کے حقدار ہیں، آپ اس یونیفارم کے حقدار ہیں. اپنے دفتر کے سائیڈ روم میں بیٹھا ایس ایچ او قانون کے محافظ کی بجائے کسی جرائم پیشہ گروہ کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا. کھل کے بتاؤ، کھل کے، ڈرو ڈرو نہیں، آرام سے. پرانا آدمی سب چیزوں کو جانتا ہوں. جوئے کا میں ماسٹر ہوں، بس تم کھل کے بتاؤ میں جوئے کا ماسٹر ہوں، مجھے پتا ہے سب چیزوں کا. تو آپ فلیٹ میں کیا کرتے ہو؟ پیتے ہو، کھاتے ہو، جوا کھیلتے ہو، آپ کو پولیس پروٹیکشن ہے. پارٹیاں اپنی ہیں یا پارٹیاں یہاں سے ہیں؟ اپنی ہیں. پارٹیاں آپ کو اپنی کتنے دنوں کا کام ہے یا کنٹینیو ہے؟ اگر اچھا چلا تو آپ لوگ ساتھ دیں گے تو ہم ہاں دیں گے نا. میں کبھی کبھی کھل کے سمجھا. ڈن سے مراد ہے کہ ایک تو لوکل پولیس ہے، میں ایس ایچ او، میرا علاقہ انٹیلیجنس یہ پتہ بھی چل جائے گا، پولیس بھی نظری بھی، اس طرف کوئی آپ کو پریشانی نہیں. نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد آئے اے ایس پی گلشن، اس کا بھی میرا ذمہ. اس کے بعد آتا ہے ایس پی گلشن، اس کا بھی میرا ذمہ. صرف ایک ایس ایس پی ہمارا مہربان ہے، ظاہری بات ہے میسج میں اسے گروپ میں ہوں، لیکن اس کا میں ذمہ نہیں اٹھا سکتا. خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نے جھوٹ موٹ بھی اپنے ایس ایس پی یعنی پیر محمد شاہ پر الزام لگانے کی جرت نہیں کی. وہ ایس ایس پی پیر محمد شاہ کی غیر موجودگی میں بھی بالواسطہ طور پر ان کی تعریف کر رہا تھا. ہم نے اس سے پہلے بھی اس افسر کی بے خوفی اور پروفیشنلزم کی تعریف سنی ہے. خدا انہیں اور ان جیسے دوسرے افسران کو استقامت عطا کرے. لیکن ایس ایچ او صاحب نان پروفیشنلزم کی گھٹیا ترین مثالیں قائم کر رہے تھے. وہ جوئے، بدکاری اور شراب فروشی کے دھندے کی حفاظت کے لیے پولیس کی موبائل اور پولیس اہلکار بھی دینے پر رضامند تھے. ان کے ساتھ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، کوئی ایشو ہو جاتا ہے، یہ میرا اسپیشل والا یہ میں ہوں سمجھو. یا کوئی موبائل بھی دے گا، کوئی بندہ ہے 50 لاکھ 20 لاکھ یا 10 لاکھ ہار جاتا ہے، کبھی وہ بھی جاتا ہے نا، نشے میں بند کرتا ہے، یہ اس کو اٹھا کے بھی آئے گا، بند بھی کریں گے، آپ کو سنبھالیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ سے پیسے لے کے ہم سنبھالیں نہیں، پیسے میں عزت والے لوگ. ہاں بس پیسے پہ والی بات ہو گئی کہ پیسے میں عزت والے لوگ. ہاں ٹھیک ہے. میں ہوں تھوڑا دبل قسم کا ایسے. حد تو
یہ ہے کہ معاملہ صرف ان جرائم کو پولیس پروٹیکشن تک کا نہیں تھا. یہ SHO ہفتے کی وصولی کے بعد ہمارے کہنے پر کسی بھی قصوروار یا بے گناہ کو اٹھا کر تھانے لانے اور بند کرنے کا بھی وعدہ کر رہا تھا. اس رذیل شخص نے ہمارے نمائندوں کی جانب سے اغوا شدہ لڑکیاں بھی اپنے علاقے میں لا کر رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا. اس میں آپ پارٹیاں آپ ہی رکھو. 2 لڑکیاں ہمارے پاس, LC کی لڑکیاں ہمارے پاس 2. وہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ پرمیشن دیں گے تو ہم لا کے رکھ دیں گے. آپ کو جگہ بھی چاہیے ہوگی نا, چلو یہ کرتے ہیں, یہ بشیر آپ کو جگہ بھی دلا دیتا ہے. اور اب تو کمال ہی ہو گیا تھا. تھانے کا SHO اور ASI ہمارے نمائندوں کو جوئے خانے, بدکاری کے اڈے اور شراب فروشی کے لیے اپنے علاقے میں جگہ بھی خود لے کر دینے کو تیار تھے, اور ابھی ایسا ہونے بھی والا تھا. لیکن ایڈوانس اور ہر ہفتے کی رقم طے ہونے کے بعد ایسا پیکیج رکھو گے, آپ بھی مطمئن رہو, میرا سسٹم عزت والا چلے. مجھے بھی ایک چین بنانی پڑے گی. صحیح بات ہے. SP سے چھپاؤں گا نہیں. 1,00,000 روپے ایڈوانس, 2,00,000 روپے ہفتہ دو, آپ کا کام چل جائے, پھر بیٹھ کے کریں گے. مناسب ہے. آپ 50 ایڈوانس لیں, 50 ویک کا لیں. پہلا ہفتہ اچھا گزرا, میں خود آپ کو ٹھیک ڈن, کوئی بات نہیں. آپ ڈن بھائی. اپنی غیرت, اپنے ضمیر, اپنے تھانے, پولیس کی وردی, قانون اور فرض کی قیمت اس شخص نے 50,000 روپے ہفتہ لگائی تھی. وہ شخص جو اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسوں کی تنخواہ, پولیس موبائل کا پروٹوکول اور دیگر مراد حاصل کر رہا تھا, اسے ہی اس قوم کی بیٹیوں کے اغوا اور بیٹوں کو نشے کی فراہمی پر کوئی اعتراض نہیں تھا, بلکہ وہ ایسا کرنے والوں کی حفاظت کرنے پر تیار تھا. اور یہ تو ابھی شروعات تھی. آگے آگے وہ انکشافات ہونے والے ہیں کہ ایسے کرپٹ پولیس افسران کی حمایت اور ان سے عزت سے بات کرنے والوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اب SHO تھانہ گلستان جوہر کی ہدایت پر ان کا فرنٹ مین ہمارے نمائندوں کو جوئے اور بدکاری کے اڈے کے لیے اپنے علاقے میں جگہ دلانے کے لیے ان کے ساتھ تھا. جہاں آپ سیکورٹی دے سکو ہمیں صحیح سے. سیکورٹی یہ ہے کہ آپ نے مجھے بول دیا موبائل کھڑی کر دیں, موبائل اگر شو نہیں کرنی ہے تو میں 2 سے 5 لے کے خود بیٹھ جاؤں گا. چکلوں اور جسم فروش عورتوں کی نگرانی, حفاظت اور سرپرستی کرنے والوں کے لیے اردو زبان میں جو لفظ موجود ہے وہ اگر ان پولیس افسران کے لیے استعمال کیا جائے تو ان کے کرپٹ حمایتیوں کی چیخیں نکل جائیں گی. لیکن پاکستان کے عوام خود فیصلہ کریں گے کہ کیا ایسے ضمیر فروش پولیس والے جسم فروش عورتوں سے زیادہ گرے ہوئے نہیں؟ کیا ایسے بے ایمان پولیس افسران طوائفوں سے زیادہ بے حس اور زیادہ قابل ملامت نہیں؟ بہرحال ہزاروں روپے کی ادائیگی کے بعد پولیس کی مدد سے گلستان جوہر میں گھر کرائے پر لینے کے بعد SHO صاحب کو 50,000 روپے ایڈوانس کی ادائیگی کے لیے ایک مرتبہ پھر ان کے سائڈ روم میں ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی فرمائش پر انہیں انگریزی شراب کی بوتل بھی دی گئی. اگلے روز ASI بشیر نے اپنے ہی دلائے ہوئے فلیٹ پر ہمارے نمائندوں کو خالص چرس کا تحفہ بھی دیا اور مٹھائی کے طور پر مزید 5,000 روپے وصول کیے. اس ASI اور SHO کے ساتھ کیا ہوا یہ بتانے اور دکھانے سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی ہی کے ایک دوسرے تھانے جیکسن میں, جہاں ہمارے نمائندے ایک اور فرضی ریفرنس سے ہیڈ محرر حفیظ سے ملے. اسے بھی یہی بتایا کہ ہم آپ کے علاقے میں جوئے کا اڈا اور امپورٹڈ شراب کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں. پیسوں کے لالچ میں ان صاحب کا جواب بھی ہاں تھا. ہیڈ محرر تھانہ جیکسن نے اپنے SHO سے ملوانے اور معاملات طے کروانے سے پہلے ہمارا اڈا دیکھنے اور اس کی لوکیشن اپروو کرنے کا کہا اور ساتھ ہی ساتھ ایسے کاموں کے لیے مناسب ترین جگہ کے کچھ مشورے بھی دیے. مطلب آپ فلیٹ لیں گے, لے لیں گے, گھر لے لیں گے, فلیٹ صحیح ہے. صرف یہی نہیں, وہ ہمارے نمائندوں کے ساتھ ہمارے اڈے کا معائنہ کرنے بھی آیا. سریام کی ٹیم نے بھی تمام تر انتظامات مکمل کر رکھے تھے. خطیر رقم بطور ایڈوانس ادا کر کے اس علاقے میں بھی ایک فلیٹ کرائے پر حاصل کیا گیا تھا تاکہ پولیس والوں کو کوئی شک نہ ہو, جبکہ لاکھوں روپے رشوتوں کی ادائیگی اس کے علاوہ تھی اور تحفے میں دی گئی ہزاروں روپے کی امپورٹڈ شراب بھی اخراجات میں شامل تھی. ہیڈ محرر صاحب نے بھی فرمائش کر کے شراب کی ایک بوتل تحفتاً وصول کی, اور جب ہمارے نمائندوں اور ہیڈ محرر کے درمیان مکمل اعتماد قائم ہو گیا تب ہمارے نمائندوں نے ہیڈ محرر تھانہ جیکسن سے وہ بات
بات کی جسے سن کر ایک شریف آدمی کے اوسان خطا ہو جائیں۔ ہمارے نمائندے نے ان سے کہا کہ ہمارے علم میں ہے کہ ہمارا ایک جاننے والا فلاں بینک سے فلاں وقت پر بھاری رقم لے کر نکلے گا، ہم اسے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، لیکن اس کام میں ہمیں علاقے کی پولیس کی سرپرستی چاہیے۔ اور اس بے ایمان، بددیانت اور راشی افسر کا کیا جواب تھا آپ خود سنیے۔ ہمیں وہ کرنا ہے نا ڈکیتی کا معاملہ، اس میں تو آپ ہو گئے نا ساتھ، یہ ابھی کلیئر کر ہاں آپ کو بتا دیں گے۔ جب جوئے کے اڈے سے لے کر شراب خانے تک اور شراب خانے سے لے کر ڈکیتی تک ہیڈ محرر سے سارے معاملات طے پا گئے، تب انہوں نے فائنل ملاقات اور پیسے طے کرنے کے لیے ہمارے نمائندوں کو ایس ایچ او ادریس بنگش سے ملوا دیا۔ وہ ایس ایچ او جو کسی غریب حاجت مند کو ہفتوں نہیں ملتا۔ کام یہ کہ حافظ بھائی کو تو ہم نے وہ جگہ دکھائی دی ہے نا، اس میں جو ہے ہم جوا وغیرہ کا معاملہ ہے اور ہمارا امپورٹڈ جو ہے شراب جو تو مین ہمارا کام جوئے کا ہے اور شراب امپورٹڈ شراب کا ہے۔ کلیئر کر دوں نا، اس میں جو اگر ہم سیٹ اپ آپ کو دکھائیں گے تو اس وقت پتہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، مطلب مطلب ایسے سب کچھ ہے، صحیح ہے۔ آپ اس حساب سے پوری سیٹنگ بنانی۔ اب آپ مجھے ہفتے کا کرو گے؟ ہفتے کی فٹنگ نہیں ہفتے کا نہیں تو آپ مجھے ہفتے کا کیا سیٹ اپ رکھیں گے؟ آپ کو 500 روپئے لیں گے، تو اس کا مطلب یہ 300 روپئے کر جائیں گے۔ صحیح صحیح، آپ ایڈوانس دو گے، اس کے بعد آپ کا کام اسٹارٹ ہوگا۔ ایس ایچ او صاحب سے معاملات طے ہو گئے اور انہوں نے گرین سگنل بھی دیا اور تحفتاً شراب کی بوتل بھی قبول کر لی اور ہمارے نمائندے تھانہ درخشاں کی جانب روانہ ہوئے۔ یہاں بھی ایک فرضی سورس کے ذریعے ہمارا اے ایس آئی اعجاز سے رابطہ ہو چکا تھا، جس نے آگے چل کر ایس ایچ او تھانہ درخشاں سے ہماری ڈیل کروانی تھی۔ کس کو اریسٹ کریں گے؟ ہمارے پاس میں شراب کی کوئی بوتل ایسی نہیں رکھی۔ نہیں رکھی اس نے؟ نہیں۔ آپ نے شراب کی بوتل نہیں لی؟ یہ دے رہے تھے میرے کو، میں نے آپ نے نہیں لی؟ ابھی یہ ایسے انکر چل رہا ہے، ایسے چلے گا، لے کے اترے گا آپ۔ میں نے ان کو دے دی تھی۔ سر میں شور نہیں کروں گا، شکر کریں ابھی آرام سے، شور نہیں کریں، ورنہ کیا کریں گے؟ یونیفارم کو اپنی جگہ، ورنہ کیا کریں گے؟ کیا کرو گے میرے؟ یہ یونیفارم اس کے حقدار ہیں، آپ نے آئے ہیں، آپ اس یونیفارم کے حقدار ہیں، آپ اس یونیفارم کے حقدار ہیں۔ ابتدائی طور پر رات کے کھانے، چند ہزار روپے اور شراب کی ایک بوتل کے عوض یہ صاحب اپنی خدمات ہمارے حوالے کرنے کو تیار تھے۔ انہوں نے جذبات میں آ کر جسم فروشی کے کاروبار کا ہدایت نامہ بھی سنایا اور کرپٹ پولیس والوں کے کرتوت بھی۔ مسلم کو کون سی جگہ پہ؟ مسلم پہ اس گلی کے اندر ہے، یہ پیچھے والی میں، یہ تو آپ نے لیا بہت غلط جگہ پہ۔ دیکھو اگر میرے تک بات آئی تو میں آپ کو کنفرم کر دوں گا۔ آپ تک آپ کی رپورٹ آپ کے تک نہ رابطہ یہی ہے کہ جب کام چلاؤ تو سارے لوگ اندر نہیں رکنا، سمجھ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، تاکہ کہیں باہر بیٹھنا سائڈ پہ یا کچھ بھی کرنا، جب کام چلاؤ تو وہی اندر ہو، ایک لیڈی یا 2 لڑکیاں ہوں، 3 ہوں، وہی سائڈ پہ ہوں، وہی لے جائیں۔ لڑکا کوشش کرنا ساتھ نہ ہو کوئی اندر، لڑکا گیا تو اسی ٹائم فٹ ہو جائے گا۔ میں بتا رہا ہوں، چرس یا پسٹل میں اسی ٹائم۔ عورتیں ہوتی ہیں چلو لے جاتے ہیں پکڑ کے، ان کی کو جوڑ توڑ کر کے چلو چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ میں دوسرا بندہ کوئی مل گیا تو اس سے پیسے لے لی، اس جو پالٹی آئی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ اے ایس آئی اعجاز ہمیں ایس ایچ او سے ملواتا، تھانہ درخشاں کے ایس ایچ او کا تبادلہ ہو گیا، جس سے اعجاز کے بقول اس کی سیٹنگ تھی۔ سو ہم نے مزید وقت ضائع کیے بغیر ان سب راشی، بدکار اور بدکردار افسروں کو آئینہ دکھانے کا فیصلہ کیا جن کے اصل مگر مکروہ چہرے کے سبھی ثبوت ہمارے ہاتھ آ چکے تھے۔ لیکن یہ فیصلہ کبھی بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ رعونت، فرعونیت، اکڑ اور تکبر سے بھرے ہوئے ایس ایچ او کے اپنے تھانے میں جا کر اس کے مسلح سپاہیوں کے درمیان اس سے سوال کرنا اور اس کے ویڈیو ثبوت دکھا کر اسے لاجواب کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ غرور سے بھرے ہوئے اپنے علاقے کے مطلق العنان بادشاہ یعنی ایس ایچ او کو اپنے ماتحتوں کے سامنے بے عزتی محسوس ہو تو وہ اشتعال کے کسی بھی لمحے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے اسے کہیں دور سے اسلحہ لانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ہمیشہ کی طرح ہر خطرے اور ہر خدشے کو پسے پشت ڈالتے ہوئے سریام کی ٹیم تھانہ گلستان جوہر میں ایس ایچ او کے دفتر میں داخل ہوئی، جس کے سائیڈ روم سے ماں بدولت تیار ہو کر نکل رہے تھے۔ اب ناظرین خدا کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کیجیے گا کہ جوئے، شراب اور بدکاری کا سرپرست اور اغوا شدہ لڑکیاں رکھنے کی حوصلہ افزائی کرنے والا یہ شخص
क्या इससे कहीं ज्यादा का हकदार नहीं था? बिल्कुल खैरियत है। आप भी आ जाए शीर साहब, जरा आए 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 इधर आए। आप लोगों को शर्म नहीं आती अपने इलाके में खुद खुलवाते हुए और शराब बिकवाते हुए और डकैती की डील करते हुए? हमने तो भाई किसी को डील नहीं की, कुछ किया। तो खुदा का खौफ करे झूठ बोलते हुए। पर वैसे साहब आपका काम है इलाके को संभालना। भाईजान बिल्कुल खुदा को हाथ नाजुक जान के मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, न किसी से न किसी शराब खाने से हमारे पैसे नहीं लिए आपने, कुछ नहीं। शराब की बोतलें नहीं लिए आपने। बाबा ये आप क्यों कांप रहे हैं फिर आपके? इसको निकलने नहीं दीजिएगा। ये आदमी खुद चकरा घुमा देते हैं। अबे ये तो खुद जाके कमरा दिला के आया है भाई। एक एक चीज कुरान पे आप ये हाथ रखा, शर्म आनी चाहिए। खुदा के नाम पे हाथ ना अगर नाम लेते शर्म आनी चाहिए। आप नहीं बताना, इसकी तुम्हें इज्जत करनी चाहिए थी, मुझे नहीं सिखाओ इसकी इज्जत। कमाल की बात थी कि अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करने वाला, अपनी हवस और हिरस से अपनी यूनिफॉर्म की इज्जत को खुद ताराज करने वाला ये SHO अब इसी वर्दी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। अपनी जान हथेली पर रखकर अपना फर्ज पूरा करती हुई पुलिस फोर्स, पुलिस का यूनिफॉर्म और इसकी इज्जत बढ़ाने वाले पुलिस के अफसरान कौम के माथे का झूमर हैं। लेकिन ये बेहुदा इंसान किसी सूरत भी इस काबिले ताजीम यूनिफॉर्म का हकदार नहीं था। जुए का मैं मास्टर हूँ, बस तुम खुल के बताओ। मैं जुए का मास्टर हूँ, मुझे पता है सब चीज़ें। आप फ्लैट में क्या करते हो, पीते हो, खाते हो, जुआ खेलते हो, आपको पुलिस प्रोटेक्शन है। ये आदमी सीट पे बैठने के काबिल है? आपको ख्याल रखना चाहिए। ऐसा लोग आपको लीड कर रहा है। मैंने सीट दी है भाई, और कौन ने सीट दी है आपको? यार इसको मेरे टैक्स के पैसे से आप वरना क्या करेंगे? आप वरना क्या करेंगे? आपको जो बयान लेना है, बात करनी है, वो करें ना। आप झूठ बोल रहे हैं। किस चीज का झूठ बोल रहे हैं? किस चीज का झूठ बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, यहाँ अंदर साइड रूम के अंदर की एक एक चीज की एविडेंस है। एक चीज की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है। आप यूनिफॉर्म सुना रहे हैं मुझे, इसकी कदर करनी चाहिए थी। आपको दूर करना चाहिए शर्म से। आप यूनिफॉर्म बताइए मुझे। बात कर रहा है यार, क्या करेंगे? मुझे गोली मारे मुझे, और मैं मुझे गोली मार दे इसको। सर मेरी सादा सी रिक्वेस्ट है, जब एक आदमी सर यूनिफॉर्म को, इसको इज्जत चाहिए थी करनी यूनिफॉर्म की। सर इस इंसान को रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी यूनिफॉर्म की। सर मैं आपसे सिंपल अर्ज कर रहा हूँ, मुझे ये बता दें, एक बदकारी का अड्डा चलाने वाला जब यहाँ आता है गिरफ्तार होके, आप उससे कैसे बात करते हैं? वैसे इस आदमी से बात करें। एक चर्च बेचने वाला जब यहाँ आता है वैसे इस आदमी से बात करें। एक डकैती वाला जैसा आता है वैसे इस आदमी से बात करें। आप सबका फर्ज है ये, इसलिए कि आपका अफसर है। मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ, कुछ बात आप करें, कार्रवाई क्या करते हैं इसके खिलाफ। आप जिससे बात करते हैं मुलजिम से यहाँ आता है। ये मैं बता रहा हूँ, एविडेंस दे रहा हूँ आपको, हवा में बात नहीं कर रहा, वरना नहीं जाने दीजिए मुझे थाने से बाहर। इस शख्स को जिसे SHO कहना SHO के ओहदे और पुलिस फोर्स की तौहीन है, अब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो बदहवासी में इसने अपने SSP पीर मोहम्मद शाह से राबिता किया, जिनकी दयानतदारी की तारीफ ये खुद खुफिया रिकॉर्डिंग में कर चुका था। सिर्फ एक जो SSP है हमारा मेहरबान है, जाहिर बात है मैसेज में तो सुकून खुद में होंगे, लेकिन उसका मैं जिम्मा नहीं उठा सकता। उन्हें अपनी जानिब का मौक़िफ़ सुनाकर इसने फोन मेरे हवाले कर दिया और मैंने भी निहायत एहतराम से उन्हें सारे मामले से आगाह किया। दूसरी जानिब से आने वाली आवाज मेरे लिए इंतहाई हौसला अफजा थी। SSP पीर मोहम्मद शाह का कहना था, आपने मेरे हिस्से का काम किया है और मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद उन्होंने क्या किया ये आप अभी कुछ देर में जान जाएंगे। अब मेरा ख्याल था कि मैं अपना कानूनी हक और फर्ज पूरा करूं, यानी इस सारे वाक़े की एक तहरीरी दरखास्त थाने में देकर जाऊं। इस आदमी से आपकी बात नहीं हुई? ओ भाई मुझे आप आ जाए ना कैटेगरी, एक जुमला बता दें। नहीं, ये आदमी आपकी बात नहीं है, आपने 50,000 रुपये की बात नहीं की। तो एडवांस 2 लाख रुपये हफ्ता दो, आपका काम चल जाए, फिर बैठ के करेंगे। मुनासिब 50 एडवांस लें, 50 वीक का लें। पहला हफ्ता अच्छा गुजरा, मैं खुद आपको ठीक डन, कोई बात नहीं। आप डन भाई, आपने घर नहीं दिलवा के दिया, बदकारी और फांसी कर दी। आपके बशीर ने, आपने शराब की बोतलें नहीं ली? नहीं भाई, मैं यार जानता ही नहीं यार। आपको जगह भी चाहिए होगी ना, चलो ये करते हैं, ये बशीर आपको जगह भी दिला देता है। चाइना में अगर ये स्क्वाश होती है उसकी, कनाडा की है, बोला है लोग हंसेंगे, खुदा की कसम आप पे हंसेंगे लोग यार साहब, आप पे हंसेंगे लोग यार। एक आदमी जो बदकारी का अड्डा चलाता है, या एक आदमी जो चर्च बेचता है, या एक आदमी जो शराब की बोतलें के साथ पकड़ा जाता है, या एक आदमी जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, कोई भी सरकारी अफसर,
اسے آپ تھانے لے کے آئیں گے, صحیح, اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ملزموں جیسا سلوک کریں گے. ملزم کیسا سلوک کے حقدار ہوتے ہیں؟ پر جو آفیشلی جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر تو پولیس میں ہے, اگر اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہے تو سینئر سے میں پرمیشن نارمل کی بات کر رہا ہوں, ایک عام آدمی جو ہے, پولیس والے پر تو نہیں لگے ہوتے نا, پولیس والے بھی تو انسان ہے نا, اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ زیادہ سزا کا اور زیادہ انسلٹ کا حقدار ہے. مجھے بتائیں دوسرا آپشن کیا ہے؟ ایس ایچ او کو اگر ایڈریس نہیں کرنا تو کس کو ایڈریس کروں؟ ابھی ہم اے ایس پی صاحب کو مخاطب کر کے درخواست لکھ ہی رہے تھے کہ اس ایس ایچ او کو انہی کا فون آ گیا. ایس ایس پی صاحب کی ہدایت پر اے ایس پی صاحب نے اے ایس آئی بشیر کو معطل کر کے کوارٹر گارڈ کرنے کا حکم دیا تھا اور ایس ایچ او کو ایس ایس پی آفس رپورٹ کرنے کا. اگلے 24 گھنٹوں میں ایس ایس پی صاحب نے ذاتی طور پر کئی بار فون کر کے خفیہ ریکارڈنگ کی سی ڈی منگوائی تاکہ ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی جا سکے. ایس ایچ او کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں یہ ہم آپ کو بہت جلد کسی فالو اپ پروگرام میں ضرور دکھائیں گے. ابھی رخ کرتے ہیں تھانہ جیکسن کا. ہم مسلسل 4 دن تک ایس ایچ او صاحب کی تھانے آمد کا انتظار کرتے رہے. چوتھے دن ہمارے انفارمر نے ہمیں ایس ایچ او صاحب کی موجودگی کی اطلاع دی تو ہم سب سے پہلے ہیڈ محرر حفیظ کے پاس گئے. منصوبہ یہ تھا کہ حفیظ کو لے کر ایس ایچ او صاحب کے پاس جایا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. بھائی جان آپ اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھانے میں؟ اس کام کے لیے. یہ پیسے لے کے ڈکیتیاں کروائیں, یہ اڈے کھلوا کے دیں, یہ شراب کی بوتلیں لیں؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کیسا ہے پھر؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیسا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو ہمیں وہ کرنا ہے نا ڈکیتی کا معاملہ, اس میں تو آپ ہو گئے نا ساتھ, یہ ابھی کلیئر کر ہاں آپ کو بتا دیں. کیسا ہے پھر؟ یہ آئے تھے, ہمیں انفارمیشن تھی ان کے بارے میں. اچھا اچھا ہم کام کر رہے تھے. تو پھر پکڑا کیوں نہیں آپ نے ان کو؟ اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے اس لیے ان کو بھگایا یہاں سے. سر اریسٹ کیوں نہیں کیا بھائی؟ اسے ہوकर اریسٹ کریں گے. ہمارے پاس میں شراب کی کوئی بوتل ایسی نہیں رکھی. نہیں رکھی اس نے؟ نہیں. آپ نے شراب کی بوتل نہیں دی؟ یہ دے رہے تھے میرے کو, میں نے آپ نے نہیں دی. ابھی یہ انکر چل رہا ہے, ایسے چلے گا, لے کے اترے گا. میں نے ان کو دے دی تھی. سر یہ آپ کا ایک محرر کہتا جی ڈکیتی کر لیں آپ, اس کا مجھے حصہ دیں آدھا, اس کی ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس. جگہ یہ خود دیکھ کے آیا جو چلانے کے لیے بدکاری اور فحاشی کے اڈے کے لیے وہ اس نے اوکے کیا ہے. شراب کی بوتل سب چیزیں, اس کا کیا کرنا چاہیے سر؟ عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس بندے آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس پہلے آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو ہم نے بولا کہ ہم کو ایسا کام نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس سے شراب کی بوتل کیوں لی آپ نے سر؟ کس سے؟ اس بندے سے. ہم نے کوئی شراب کی بوتل سے نہیں, انہوں نے رکھی شراب کی بوتل. انہوں نے بولا ہم گفٹ دیتے ہیں اور ہم شراب کا کام. آپ نے اریسٹ کیوں نہیں کیا اس کو؟ ان کو ہم نے بولا کہ ہم کو ایسا غلط کام نہیں. اریسٹ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آدمی آپ کو شراب کی بوتل دے رہا ہے, سچو صاحب آپ اس کو اریسٹ کریں. اور سارا آپ کا کام ہے اسے اریسٹ کرنا. آپ کے سامنے اگر آپ مان رہے ہیں کہ ٹیبل پہ شراب کی بوتل رکھی ہے اس نے, جس آدمی نے بھی رکھی ہے, آپ اسے اریسٹ نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ اریسٹ کریں کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اگر ہم کسی سے ہو کر اریسٹ کریں گے. ہمارے پاس میں شراب کی کوئی بوتل ایسی نہیں رکھی. نہیں رکھی اس نے؟ نہیں. ایس ایچ او صاحب آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس علاقے میں کرائم کو ختم کریں. اگر آپ پیسے پکڑ کے اور ہفتے لے کر منتھلیاں لے کے کرائم کروانا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کے یونیفارم کا, آپ کے عہدے کا یا اس ڈپارٹمنٹ کا کیا وقار رہے گا؟ اور سر میں عرض کر رہا ہوں, میں ریکارڈنگ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ایویڈنس کے ساتھ. شور نہیں سر میں شور نہیں کروں گا. شکر کریں ابھی آرام سے شور نہیں کریں. آپ تمیز کیا بات کریں؟ آپ غلط بات نہیں کریں. میں آپ کو بول رہا ہوں غلط بات نہیں کریں. کیا کریں گے؟ نہیں جا رہا میں یہاں سے. یہ آپ کسی کی باپ کی جاگیر ہے؟ یہ میرا تھانہ ہے, پبلک کا, گورنمنٹ پراپرٹی ہے. یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے. گورنمنٹ تنخواہ ملتی ہے, میں آپ کو بول رہا ہوں گورنمنٹ پراپرٹی ہے. آپ شکر کریں. گورنمنٹ پراپرٹی آپ آرام سے بات کریں. آپ خام خواہ شور سے نہیں کریں. غلط آپ نہیں کریں. جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے, آپ مجھ سے کون ہوتے ہیں پوچھنے والے ذمہ داری؟ آپ نہیں ہے بھائی. اس ملک کا آدمی آپ سے پوچھ سکتا ہے. میں آپ بول رہا ہوں آپ نہیں. ملتی ہے, آپ کے ٹیکسی میں تنخواہ نہیں ملتی. آپ تنخواہ ملتی ہے. آپ اپنی جاگیر سمجھنا شروع کر دیں. آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ آپ کی اوقات نہیں ہے. ہم نے نہیں بتایا مجھے. ہم نے کوئی ایسا بدکاری نہیں. آپ کی اوقات نہیں ہے ہمیں پوری دنیا دیکھے. آپ کو بولو آپ دکھائیں دنیا دیکھے جس سے بدکاری اور فحاشی جس کو دکھانا ہے, جس کو دکھانا ہے دکھا دیں. آپ کو بولو نا جس کو دکھانا ہے آپ دکھائیں. آپ ہمیں مجھے آپ دونوں پہ ایف آئی آر کٹوانی ہے. میں حق رکھتا ہوں نا قانونی شہری ہونے کے سے. مجھے بتائیں میں کیا کروں.
करप्शन की बदनवानी की ये नहीं है, हमने किसी को पैसे लिए हैं। सर मैं तो उस एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ ना, एविडेंस के साथ जो एविडेंस मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो किस चीज़ की? जिस चीज की आपकी शराब की बोतल लेने की और उसके पैसे लेने की। कोई बोतल नहीं, कोई ऐसा मुझे बताएं FIR मैं कैसे कटवा सकता हूँ कौन सी FIR कटाएं? आप दोनों के खिलाफ? आप कटा ही नहीं सकते। क्यों नहीं कटा सकता? मैं करप्शन की नहीं है तो किस चीज़ की आप अच्छा आप क्या क्यों फिरौन है आप आपके खिलाफ? अल्लाह का मैं फिरौन नहीं हूँ। तो क्यों FIR कर सकती है आपके खिलाफ? खिलाफ कर ही नहीं सकते, उस वजह से नहीं कर सकते। मैं एविडेंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ, एविडेंस की बुनियाद पे। आप क्या नहीं करेंगे, एक्सपर्ट क्या करेगी? हमने आपको बताया ना कि मैंने कोई शराब की बोतल नहीं लिया, फिर वही बात कर रहे हैं किसकी पैसे। अच्छा आपने शराब की बोतल नहीं ली? शराब की बोतल नहीं, बैठे हैं, हमने बोला, हमने बोला नहीं। बोतल नहीं ली है या नहीं ली? दोनों में से एक बात, नहीं ली शराब की बोतल। बहरहाल SHO को ना मानना था और ना ही वो माना। जब हम दरखास्त लिखने के लिए उसके दफ्तर में बैठे तो उसने हमें शराब की वो बोतल वापस करने पर रजामंदी जाहिर कर दी जिसके वजूद से ही वो अब तक इनकार कर रहा था। लेकिन जब उसका मुलाजिम वो बोतल लेकर आया तो पहले उसने लिफाफा खोल कर देखा और पूछा कि कौन सी लाए हो। अब इसका क्या मतलब है ये आप खुद ही समझ लीजिए। बहरहाल उसने जान छुड़वाने के लिए वो बोतल निकाल कर हमारे सामने रख दी। बैठे हैं, हमने बोला, हमने बोला नहीं। बोतल नहीं ली। ये तुम्हारी बोतल लेके आ रहे हैं। हमने यहाँ भी तहरीरी दरखास्त जमा कराई और बाद अज़ां इनके करतूतों की खुफिया रिकॉर्डिंग मुतल्लिका SP साहिब के दफ्तर में रिसीव भी करवा दी। अब देखिए इसके बाद इनका क्या फैसला होता है। थाना जैक्सन से निकलकर हम थाना दरख्शां की हुदूद में पहुंचे जहां ASI एजाज कई रोज से मजीद पैसों का मुतालबा कर रहा था। सो जब सरेआम की टीम उस तक पहुंची तो हमारे नुमाइंदे ने उसे मजीद पैसे देने के बहाने पहले से ही गाड़ी में बिठा रखा था। आपको शर्म नहीं आती रिश्वत लेते हुए और गिरा के देते हुए और शराब की बोतलें लेते हुए? इसलिए कुछ रिकॉर्डिंग पे है हमारे पास। यार ऐसी कोई बात नहीं। रुक जाए 15 पे कॉल करें फिर यहीं से गिरफ्तार करवाएं। जानता हूँ जी हाँ तो फिर रुक जाए ना मेरी इनसे कोई वो नहीं है। यार आपको शर्म नहीं आ रही? झूठ बोलते हैं। एक आपने गलत काम किया और गलत नहीं कर रहा है मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं गलत कर रहा हूँ। ये मुझे आप कह रहे पुलिस हैं कि वाले काम होके हमारा अगर कराओ। खुद बदकारी के अड्डे खुलवाएंगे यार यहाँ पे? नहीं कर नहीं हम कैसे खुलवाएंगे? मैं अभी दिखाएं यार, निकालें रिकॉर्डिंग निकालें। आपको अगर शौक है ना इस सबको दिखाएं तो फिर आपको दिखाते हैं। लाएं जी। अच्छा आज तक साबित कर दे रहे हो मैंने किसी और जो आप मशवरे देते रहे ना उसको कि जब पुलिस रेड करेगी तो मैं फोन कर दूंगा, और जो ये मशवरे देते रहे कि बंदा बाहर निकल के खड़ा रहे, अंदर के बंदा खड़ा ना हो। हमारे तक बात पहुंची तो आप तक पहुंच जाएगी। सही है कि भाई ये कार्रवाई हो रही है। सही है, ठीक है। राब्ता यही है कि जब काम चलाओ तो सारे लोग अंदर नहीं रुकना। इस आदमी के साथ क्या ताल्लुक, कौन है आपका? ये उसी ने तवसल से आया था रिजवान के। अच्छा फिर रिजवान कौन है? बीटर है आपका? नहीं हमारा बीटर नहीं है। तो फिर उसके तवसल से क्या करने के लिए मिला था आपसे? ड्राइवर है, प्राइवेट लड़का था। अच्छा ड्राइवर था, उसने बोला ये जानने वाला है। मेरे पास आया, मैंने बोला हम ये कोई काम नहीं कर रहे। अच्छा फिर दूसरी बार क्यों मिले जब मना कर दिया पहली बार? तो फिर इनको मना किया, इन्होंने अभी फोन किया, मैं सीधी प्यार में आपसे मिलना चाहता फिर हूँ। मिल लिया आपने? शराब की बोतल भी ले ली पहले, जबरदस्ती दे दी इसने आपको, फिर मिल लिया आपने? आप मुझे झूठा कह रहे हैं ना? आपको झूठा नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे को फंसा रहे हैं। क्यों फंसा रहे हैं आपको? इतने मासूम हैं आप, इतने मासूम। रोटी को आप चोची कहते होंगे कि इसने आपको शराब की बोतलें गिफ्ट की, आपने ले ली, आपको पैसे दिए, आपने ले लिए। इसने कहा बोल रहा हूँ, तुमने कहा हाँ ठीक है मैं तुम्हें फोन करके बता दिया करूंगा। मैं नहीं बताऊंगा, फोन करके क्यों बताऊंगा? मैं ये क्या है फिर? सुन ले, मैंने इसको मना मैं किया। तो सुना रहा हूँ आपको। आए हमारे तक बात पहुंची तो आप तक पहुंच जाएगी। सही है कि भाई ये कार्रवाई होगी। थाने तक बात पहुंची तो आप तक पहुंच जाएगी। मेरे तक बात नहीं पहुंची और कार्रवाई होगी आपके पास। ठीक है, थाने में आके आपने मेरा नाम किसी को नहीं लेना है। थाने में आके आपने मेरा नाम नहीं किसी को लेना। सुन ले जरा यार, इसलिए ये गरीब लोग टैक्स से आपको इसलिए तनख्वाह देते हैं क्या? मुजरिमों को पहले फोन करके बताएं कि रेड होने वाली है तुम्हारे पे, जगह जाके कंफर्म करें कि हाँ यार ये ठीक है, तुमने 2 नंबर फांसी के धंधे के लिए शराब की बोतलें ले लोगों को जिस काम से रोकने की जरूरत है आपको। हर चीज में इसको मना किया। कब्बा सफेद है ना, इस वक्त दिन हो रहा है, सूरज बेहतरीन चमक रहा है इस वक्त। आपने शराब की बोतल नहीं ली? ये दे रहे थे मेरे को, मैंने आपने नहीं ली। अभी ये ऐसे अनकट चल रहा है, ऐसे चलेगा, लेकर मैंने इनको दे दी थी। अभी दूसरी भी निकाल के चेक की आपने उसमें से, डैशबोर्ड में से। ये क्या खूबसूरत ऐसे स्टाइल से देख रहे हैं दोनों बोतलें। शर्म करें यार, शर्म करें, झूठ तो ना बोलें कम से कम। पकड़े गए हैं, कम से कम सच बोल के थोड़ा अपनी इज्जत बचा लें। नहीं आपको नहीं पता था कि शराब की बोतलें तो आपको लग रहा है फीडर है ये, तो फिर क्यों लिया आपने इनसे? नहीं ली, दे रहे थे मेरे को, बोला ये हमें काम करने दो, मैंने इनको मना किया। अच्छा ठीक है।
थाना दरख्शां के इस ASI को उसी के थाने ले जाने के लिए हमने 15 पर कॉल की और पुलिस मोबाइल में ASI साहिब को थाने मुंतकिल किया गया। यहाँ भी एक खुशगवार हैरत हमारी मुंतजिर थी। SHO साहिब ने खुद ड्यूटी अफसर की सीट पर बैठकर अपने ही एक अफसर के खिलाफ कागजी कार्रवाई की और न सिर्फ बगैर किसी बददिली के हमें कानूनी कार्रवाई का यकीन दिलाया, बल्कि उसी वक्त अपने आला अफसरान को भी ASI एजाज के करतूतों से आगाह कर दिया। तो नाजरीन, पुलिस की काली भेड़ों पर सरेआम का एक और प्रोग्राम खत्म हुआ और यूं समझिए कि हमारे खिलाफ एक और महाज शुरू हो गया।